ان کے آنسو بہاتا ہوا قبرستان میں جاتا ہے، کہتا ہے یہ ہنسانا بھی اس کے قانون کے مطابق ہے، یہ رلانا بھی اس کے قانون کے مطابق ہے۔ اپنے لیے خود سوچ لو کون سی زندگی چاہتے ہو۔ ٹھیک ہے جی، کیا الفاظ ہیں! یہ حقیقی ہنسی بھی جو دل کی گہرائیوں سے مسرتوں کے ساتھ ابھرے گی، وہ بھی اس کے قانون کے مطابق زندگی بسر کرنے سے ہوگی، اور جو خون کے آنسو روتا ہے انسان، وہ اسی کے قانون کی خلاف ورزی کرنے سے کچھ ہوتا ہے۔ یہ ایسے نہیں ہوتا۔ زندگی کے دونوں گوشے وہ لے آیا، ہنسی کے ساتھ رونا، اور آگے ایک قدم بڑھا کہ نہیں اتنے سے تم نہیں سمجھے ہو، وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، زندگی بھی اس کے قانون کے مطابق ملتی ہے، موت بھی اس کے قانون کے مطابق آتی ہے۔ یہ طبی زندگی اور طبی موت ہی نہیں، بلکہ یہ قوموں کی زندگی اور قوموں کی موت۔ قرآن نے اس کے لیے قوانین دے دیے ہوئے، قوموں کے عروج و زوال، موت و حیات، اس کو کہا یہ ہے موت و حیات۔ اور مردہ قومیں تو ہمارے ہاں یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، زندہ قومیں، مردہ قومیں، حالانکہ طبی طور پر ڈاکٹری نقطہ نگاہ سے تو دونوں ہی زندہ ہوتی ہیں، جب تک سانس آتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے۔ تو یہ زندہ قومیں اور مردہ قومیں کیا ہوتی ہیں؟ قرآن کی اصطلاح ہے یہ۔ کہا کہ دیکھیے یہاں تک کیسے بات آئی۔ زندگی کی ابتدا ہوئی، وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، زندگی کی ابتدا ہوئی ایک جرثومہ سے، پھر وہ اس کے قانون حیات کے یا ارتقاء کے مطابق وہ دو حصوں کے اندر تبدیل ہوا، پھٹ گیا، من نطفۃ اذا تمنیٰ، وہ پھر حیات انسانی بشریت پیکر کے اندر آیا، تو پھر اس طرح سے جیسے ہمارے ہاں یہ بچے کی پیدائش اور حمل ہوتا ہے، ہو گیا۔ اور اس کے بعد یہ سلسلہ چلا آ رہا تھا۔ میں نے عرض کیا ہے کئی دفعہ کہ یہ جو ارتقاء کا سلسلہ ہے یا ایولیوشن ہے، حیوانات کی سطح تک یہ ایک ہی زندگی، ایک ہی طرح کی زندگی آتی ہے۔ حیوانات سے آگے جب انسان کے پیکر میں زندگی آتی ہے تو وہاں ایک بہت بڑا انقلاب آتا ہے، اور وہ یہ کہ انسان کو صاحب عقل و شعور بنایا گیا ہے، صاحب اختیار و ارادہ بنایا گیا ہے۔ اس سے پہلے یہ چیز نہیں ہے۔ حیوانات کی کتنی ہی اونچی سطح کیوں نہ ہو، عقل و شعور اور اختیار و ارادہ یہ وہاں نہیں ہوتا۔ انسان کی زندگی میں یہاں پہنچنے کے بعد پچھلا ارتقائی سلسلہ جو ہے اس کے اندر ایک انقلاب آفریں، ٹرننگ پوائنٹ جسے کہتے ہیں، وہ آتا ہے، بالکل نئی زندگی یہاں ملتی ہے۔ وہ تو میں ایکسپلین کروں، اور میں نے اپنی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ یہ یورپ کے ایولیوشن تھیوری والے جو ہیں، ارتقاء کے نظریہ والے، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ درجہ حیوانات سے جب انسانیت کے درجے میں زندگی آئی ہے تو یہاں اس کو وہ کہتے ہیں ایمرجنٹ ایولیوشن، کہ پچھلے سلسلے کے مطابق نہیں یہ ہوتی، یہ ایک فجائی یا ہنگامی چیز ہوتی ہے، اور سے اور کچھ ہو جاتا ہے، بدلے کچھ ایسے اور سے کچھ اور ہو گئے، نہیں بدلے کچھ ایسے طور سے بے طور ہو گئے۔ قرآن نے یہ لفظ استعمال کیا اتوارن کا، کہ یہاں پہنچنے کے بعد ایک اور ہی طور ہو گیا زندگی کا۔ وہ کیا تھا؟ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ، یہاں آنے کے بعد وہ ایک نشأت ہے، ابھار ہے، نمود ہے زندگی کی، بالکل مختلف، زندگی کی پہلی سطح سے بالکل الگ سطح انسان کی۔ یہاں ذمہ داری اس کے اوپر عائد ہو گئی، وہاں ذمہ داری عائد نہیں ہوتی۔ کوئی کسی شیر کو پھانسی نہیں دے دیتا کہ اس نے ایک آدمی کو پھاڑ کھایا تھا، کوئی کسی سانپ کو ملزم قرار نہیں دیتا کہ اس نے ایک کو ڈس دیا تھا اور وہ مر گیا تھا۔
یہ ان کی ذمہ داریاں نہیں ہیں۔ ذمہ داری کا سوال وہاں آتا ہے جہاں اختیار و ارادہ ہوتا ہے، اور اسی لیے قرآن نے جرم کے لیے پہلی شرط یہ قرار دی ہے کہ اس میں تعمدت قلوبہم، دل کا ارادہ اس کے اندر شامل ہو تو پھر جرم ثابت ہوتا ہے۔ اختیار و ارادے سے جو کچھ کیا جائے، یہ ہے نئی زندگی جو انسان کو دی ہے، اور اسی سے ذمہ داری اس کے اوپر عائد ہوتی ہے، اسی سے یہ اپنے اعمال کے نتائج کا خود ذمہ دار قرار پاتا ہے۔ نشأۃ خلق، اور یہاں پہنچنے کے بعد ربوبیت جو ہے وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، یہاں پہنچنے کے بعد اس کی ربوبیت ہے، وہ دیتا ہے، اتنا دیتا ہے کہ کسی کا محتاج نہ رہے۔ دو لفظ آ گئے، اغنا تو صرف ضرورت کو پورے کرنے کی بات ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہے یہ کہ اتنا کچھ ملا ہوا ہوتا ہے، اس کے باوجود حرص انسان کی ختم نہیں ہوتی، لالچ ختم نہیں ہوتا، ہوس ختم نہیں ہوتا، وہ اور آگے بڑھتا ہے، تکاثر ہو جاتا ہے، دوسروں سے آگے بڑھنے کے لیے مارا مارا پھرتا ہے۔ یعنی اپنے لیے تو زیادہ سے زیادہ 2 روٹیاں کیا، ہم نے تو دیکھا بڑے بڑے دولت مند کروڑوں روپے کے مالک 2 روٹیاں بھی نصیب نہیں ہیں، صحت اتنی بگڑی ہوئی ہے۔ میں نے دیکھا وہ روٹی کے پیچھے ہوتا ہے نا، پھلکے کے پیچھے وہ پردہ سا، وہ پردہ مونگ کی دال کے شوربے میں، شوربہ گوشت کا نہیں، دال کا پانی، اس میں وہ روٹی کا پردہ وہ بھگو کے کھا رہے ہیں کروڑوں روپے کے مالک۔ میں نے خود دیکھا یہ چیز، نیت نہیں بھرتی، یہ کھا رہے تھے، اور وہ منشی یا کلرک یا جو مینیجر تھا اس سے باتیں کر رہے تھے کہ اچھا بھئی وہ فلان جو شیئر آئے تھے نا تو اس میں پروفٹ جو آیا ہے وہ داخل کر دیا تم نے، یعنی نصیب میں اپنے یہ ہے، اور وہ پروفٹ جو لاکھوں کا ہے اس کا حساب کر رہے ہیں۔ کیا بات قرآن کی! ہوا اغنا و اقنا، وہ دیتا ہے، کھانے کو دیتا ہے، اور وہ کیفیت پھر پیدا کرتا ہے کہ تمہیں اس کے بعد قلب کا اطمینان نصیب ہو جائے۔ ورنہ صرف کھانے کو ملنے کے لیے تو میں نے کہا ہے نا کہ وہ پھر اگلی بات نہیں نصیب ہوتی۔ ایک تو اطمینان یہ ہے کہ بھوک میں جو ہے وہ تو فریب نفس ہے، وہ اطمینان نہیں ہوتا۔ ایک بے اطمینانی یہ ہے کہ سب کچھ ملا ہوا ہے اور اس کے باوجود دل ہے کہ وہ اسی طرح سے ترستا چلا جا رہا ہے۔ یہیمون جسے قرآن کہتا ہے، جھوٹی پیاس والا اونٹ، پیاس بجھتی نہیں ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، دوسرے سے آگے بڑھنے کا ہوس، لالچ، حرص لیے چلی جا رہی ہے، اسے بھاگے چلا جا رہا ہے۔ کہاں تک؟ کہا تہاں وقت ہے قدم میں قبر میں نہیں جا کرتا تھا۔ وہاں اقنا نہیں آتی بات۔ 2 چیزیں ربوبیت میں یہ چیز ہے کہ ضرورت کے مطابق ملے، اس کے لیے پریشان نہ ہونا پڑے، اور یہ مل جانے کے بعد پھر ہوس اور حرص نہ ہو۔ کیا ہے نظام یہ! باتیں ہم کرتے رہتے ہیں، اور یہ سارا کیسے ہوا؟ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، یہ ٹھیک ہے، یہ ایک بت بھی تھا ان کے ہاں، عربوں کے ہاں۔ یہ جو ستارہ ہے، ایک شعرا ستارہ ہے، ستارہ پرست قومیں بھی ہوئی ہیں جو ستاروں کو اپنے دیوتا دیویاں مانتے ہیں۔ یہ ہندوستان والے بھی مانتے ہیں اس طرح سے، چاند کو بھی اور سورج کو بھی اور ستاروں کو بھی۔ وہاں بھی یہ قومیں تھیں، سابعین وغیرہ، وہ ستارہ پرست بھی تھیں۔ ان کے ہاں ایک ستارے کی پرست ہوتی تھی، شعرا اس کو کہتے تھے، شاید زہرہ ہو وہ۔ لیکن یہاں تو یہ اور چیز ہے عربی زبان کے اعتبار سے، اور وہ بڑی اہم چیز ہے۔ کہا یہ جو نئی زندگی انسان کو ملی ہے، ہم نے کہا ہے پہلی زندگی سے الگ، اس میں یہ سب کچھ ہوا۔ شعرا کو عربی زبان کی روح سے لیے جائے تو اس کے معنی شعور کے بھی ہوتے ہیں۔ یہ جو شعور ہے نا انسان کا، شعور خیش، سیلف کانشسنس، یہ انسان کی خصوصیت ہے کہ اسے یہ چیز عطا کر دی ہے،
اور رب الشعرا اس کی ربوبیت ہوتی ہے، نشو و نما